باب ما جاء فی اسباغ الوضو، اسباغ وضو اعضائے وضو کو تین مرتبہ یہ کہ دھونا۔ الوضو مرتن بھی ثابت ہے، الوضو مرتین بھی ہے، ثلاث مرات بھی ہے۔ تو وضو ثلاث مرات اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا اور کامل طریقے سے دھونا، یہ اسباغ وضو ہے۔ وقد قال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اسباغ الوضو الانقاء، اسباغ الوضو کا معنی یہ ہے کہ صفائی، یعنی اعضاء کو خوب ملنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے کہ ملنا، یہ اس کو کہتے ہیں تفسیر باللازم، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے۔ الانقاء 3 مرتبہ جب آپ اعضاء کو دھوئیں گے خوب طریقے سے تو انشاءاللہ صفائی خود بخود حاصل ہو جائے گی، انقاء اس کے لیے لازم ہے۔ وہ یہ کہ الاسباغ، اسباغ کا 3 مرتبہ کا درجہ ملزوم ہے، اطلاق الملزوم و ارادۃ اللازم، تو یہ تفسیر باللازم ہے کہ الاسباغ۔ باقی اسباغ کا معنی اصل یہ ہے کہ اسباغ الوضو کا انقاء نہیں ہے، انقاء اس کے لیے لازمی چیز ہے۔ وقد قال ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اسباغ الوضو الانقاء، اسباغ الوضو وہ انقاء صفائی ہے کہ اعضائے وضو کو یہ ہے کہ خوب دھونا، صفائی کر لینا۔ وبه قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن موسیٰ بن عقبۃ عن قریب مولى بن عباس عن اسامة بن زید انه سمعه یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ، حضرت اسامة بن زید انہوں نے اللہ کا وحلہ کری ہے کہ ان سے حضرت ابن عباس سے یہ کہ سنا کہ دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قریب نے حضرت اسامہ سے سنا جو کہ حضرت ابن عباس کے یہ کہ غلام ہے، تو حضرت قریب اسامہ بن زید سے سنا کہ اسامہ بن زید یقول فرماتے ہیں کہ دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے جب واپس ہو گئے، یہ دفع رجع کے معنی میں خیال کر لینا تاکہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفات، 9 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر عرفات سے جب واپس ہو گئے، حتیٰ اذا کان بالشعب، یہاں تک کہ گھاٹی میں آپ پہنچے، یہ ہبروں کے وزن پر جیسے کہ نیچے لکھا شعب، شعب بھی پڑھ سکتے شعب۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں گھاٹی پہ آپ اترے، نظر فبال اور پیشاب فرمایا، ثم توضا اور آپ نے وضو بنایا، ولم یسبغ الوضو، لیکن کامل وضو نہیں کیا، من اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھویا۔ یہ ترجمۃ الباب نہیں ہے، ترجمۃ الباب اسباغ الوضو اگلے والے الفاظ سے ثابت ہو جائیں گے۔ ولم یسبغ الوضو، وضو آپ نے کامل نہیں کیا، اسباغ نہیں کیا، من اعضائے وضو کو 3 مرتبہ نہیں دھویا بلکہ مرتبہ آپ نے دھوئے۔ فقلت، حضرت فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید، میں نے عرض کیا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، حضرت یہ ہے کہ نماز، الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی اب جو وضو بنا رہے ہیں اترید الصلاۃ، یہ الصلاۃ منصوب ہے، فعل محذوف ہے، اترید الصلاۃ یا رسول اللہ، آپ نماز کا ارادہ رکھتے ہیں، کیوں درمیان میں آپ نے وضو فرمایا؟ اب نماز کے چاہتے نماز پڑھنا، فقال الصلاۃ امامک، فرماتے کہ الصلاۃ امامک، نماز آپ کے آگے ہے، یہاں مجھے نماز پڑھنی نہیں ہے، آگے مزدلفہ میں جا کر کے یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے ہم لوگ، راستے میں نماز نہیں ہوتی، چنانچہ مغرب کی نماز کو بھی مؤخر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل یعنی ایسا ہے کہ آدھی رات کو، بلکہ بالکل اب فجر کا وقت قریب ہو جائے کبھی تو پھر یہ ہے کہ مغرب، پھر عشاء یہ ہے کہ راستے پر پڑھیں گے، ورنہ یہ کہ عشاء اور مغرب مزدلفہ میں پہنچ کر کے، کبھی رش کی وجہ سے 2 بجے رات کو اور 3 بجے لوگ رات کو پہنچتے ہیں، مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے مزدلفہ میں پڑھتے ہیں، یعنی 10ویں کی رات ہوتی ہے۔ فقلت یا رسول اللہ الصلاۃ یا رسول اللہ اترید الصلاۃ، آپ نماز چاہتے ہیں؟ فقال الصلاۃ امامک، نماز آگے ہے، یہاں مزدلفہ میں نماز ہوگی۔ فرکب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو گئے، فلما جاء مزدلفہ، مزدلفہ میں جب پہنچے تو نزل، آپ اپنے یہ ہے کہ راحلتی سواری سے نیچے اترے، فتوضا، وضو بنا، فاسبغ الوضو، یہاں مکمل اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا، یہی ترجمۃ الباب ہے مولانا، باب اسباغ الوضو۔ ثم اقیمت الصلاۃ، پھر اس کے بعد نماز قائم ہو گئی، یعنی اقامت ہو گئی نماز کی، فصلی المغرب، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی۔ ثم اناخ کل انسان بعیرہ فی منزلہ، پھر ہر حاجی نے
اپنی اونٹ کو باندھا فی منزل اپنی جگہ پر، مزدلفہ میں مختلف جگہوں پر ٹھکانہ ہوتا ہے۔ ثم اقیمت العشاء، پھر عشاء کی اقامت ہو گئی، فصلی اپنی عشاء کی نماز پڑھا دی، ولم یصلی بینہما نفلا، درمیان میں کوئی نفل وغیرہ آپ نے نہیں پڑھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا وہ سفر ہی ہے۔ اور یہاں مزدلفہ کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ تہجد وغیرہ بھی اس رات کو نہیں پڑھی ہے، امت کی آسانی کے لیے، اس لیے امت کا مقتدیٰ اور پیشوا وہ مستحبات کو ترک کر کے امت کو بتا دے تاکہ یہ واجب نہیں ہے، ورنہ ایسے سفر میں بھی آپ اگر تہجد پڑھیں گے تو امت اس کو لازم سمجھیں گے اور امت کے لیے یہ دشوار ہوگی۔ چلے گا۔ اس میں وضو کے اندر یہ ہے کہ بعض اعضاء کو دھوتے وقت ایک ہی ہاتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ چہرے کو دھوتے وقت دونوں ہاتھ استعمال ہوں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باب غسل الوجہ، چہرے کو دھونا بالیدین، دونوں ہاتھوں سے، یہ کہ چہرے کو دھونا من غرفۃ واحدۃ، معنی یہ کہ ایک ہی چلو سے، ایک چلو اور ایک لپھ پانی آپ نے لے لیا، دونوں ہاتھ استعمال ہوں گے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم، آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ وہ زیادہ ان کو ماشاءاللہ وہ ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ ایک ہاتھ سے پانی لے لیا دائیں سے اور اسی سے چہرے کو دھو رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ جو ہے نا اتنا گندا ہے اس سے چہرے کو نہ دھوئے، تو ایسا نہیں ہے مولانا۔ وبہ قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو سلمۃ الخزاعی منصور بن سلمۃ قال اخبرنا ابن بلال، یعنی سلیمان فرماتے کہ ابن بلال سے سلیمان ابن بلال مراد ہے، عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ توضا فغسل وجہہ، حضرت ابن عباس نے وضو بنایا اور اپنے چہرے کو دھویا، اخذ غرفۃ من ماء، ایک چلو پانی، ایک لب پانی لے لیا، فتمزمز بہا، اسے آپ نے کلی کر لیا، واستنشق، اور یہ کہ استنشاق کر دیا۔ ظاہر ہے کہ المزمزۃ والاستنشاق بغرفۃ واحدۃ، غسلاً کی بھی اجازت ہے اور فصلاً کی بھی اجازت ہے۔ 5 صورتیں آپ کے سامنے ترمذی میں گزر چکی ہے، 2-3 سال پرانی بات ہے۔ فتمزمز بها واستنشق، مزمزہ میں نے عرض کیا کہ ادارت الماء، ادار یدیر ادارتن، ادارت الماء فی الفم، منہ کے اندر پانی کو گھما دینا کلی کر کے، کلی میں آدمی پانی کو گھما دیتا ہے منہ کے اندر پھر، اور استنشاق میں کہتے ہیں ناک میں پانی لے لینا اور استنثار جھاڑنا۔ واستنشق ثم اخذ غرفۃ من ماء، دوسرا چلو پانی لے لیا، فجعل بها هكذا، آپ نے اس طرح کر دیا، فجعل بها هكذا، یہ جملہ بمنزل مبدل من ہو کے یا معطوف علیہ کے، اور یہ جملہ اگلے والا اس کے لیے تفسیر ہے اور بیان ہے۔ اضافها الى ید الاخرى، ایک لپ پانی آپ نے لے لیا، اس ہاتھ کو اور اس لب کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملائے، اضافها الى ید الاخرى، دوسرے ادھر سے پانی لے لیا، دوسرا ہاتھ بھی اس کے ساتھ ملا دیا۔ ثم اخذ اضاف الى ید الاخرى فغسل بها وجهه، یہی ترجمۃ الباب ہے مولانا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر چلو لے لیا، فغسل بها يده اليمنى، ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بها يده اليسرى، بائیں ہاتھ کو دھویا، ثم مسح براسه، سر کا مسح کیا، اس میں کوئی عدد ذکر نہیں کیا، اور الفعل علی الاطلاق يراد به فرد کامل، لہذا مسح الراس مرۃ واحدۃ۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر یہ کہ پانی اپنے لے لیا، فرش علی رجله اليمنى، اس پر پاؤں پر ڈال دیا، حتی غسل، یہاں تک کہ پاؤں کو خوب دھویا۔ یہ رش کا ترجمہ بھی یہاں پر بعض لوگ غسل سے کرتے ہیں، لیکن ادھر غسل کی ضرورت ہی نہیں ہے، حتی غسل خود بخود آ رہا ہے، اس لیے یہاں رش کا معنی صبا، اس لیے رش کا معنی یہاں پر ہوگا صبا علی رجل یمنا، دائیں پاؤں پر آپ نے پانی ڈال دیا، حتی غسل، یہاں تک کہ اس کو خوب دھویا۔ ثم اخذ، اصل غسل کا معنی آتا ہے اسہالۃ الماء، سمجھے، یہ جو فغسلوا وجوہکم وایدیکم، اس لیے ہمارے ہاں جمہور کے ہاں اس میں یعنی دلک ضروری نہیں ہے، چہرے پر آپ نے پانی ڈال دیا، پورے چہرے کو اگر گھیرے میں لے لیا تو اب چہرے کو ملنا، یا ہاتھوں پر پانی ڈال دیا اور ہاتھ گھر گئے پورا کا پورا گھیرے، تب بھی وضو آپ کا ہو جائے گا۔ آپ اگر یہ کہ جا رہے اور بارش ہوگی آپ کے بدن پر، آپ کے ہاتھ اور پاؤں پہ سب پہ پانی بہہ گیا، آپ نے تھوڑے جسم کو ملا، وضو تو آپ کا ہو گیا، غسل بھی آپ کا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔
ثم مسح براسه ثم اخذ غرفة من، تو دلق کوئی ضروری نہیں ہے. ثم اخذ من ماء فرش على رجل اليمنى حتى غسل ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها یعنی رجل اليسرى، پھر دوسرا چلو پانی لے کر کے پاؤں بائیں پاؤں پر ڈالا. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ. پھر ابن عباس نے فرمایا میں نے نبی کو اسی طریقے پر وضو کرتے ہوئے دیکھا. صحابی جب آخر میں عمل کر کے یہ پورا وضو ابن عباس نے کر کے امت کو اپنے شاگردوں کو دکھا دیا، لیکن آخر میں فرما رہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ ہکذا، تو اب یہ حدیث مرفوع ہوگا. یہ صحابی کا اپنا عمل ہے، حدیث موقوف ہے، لیکن ہکذا رأیت رسول اللہ جب کہا تو اب اس کا درجہ ہوگا حدیث مرفوع کا. چلیے گا. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی چالاکی سے کام لیا ہے. منطق یا منطقی صاحب کی آج بھینس نے انڈے دیے ہیں، اس وجہ سے وہ خوش ہو جائے منطق صاحب. سمجھ رہی ہوئی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ مسئلہ پڑھا تھا ترمذی میں کہ امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس میں وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث مجھے معلوم نہیں. لا عالم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید، لا عالم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید. مجھے اس بارے میں التسمیہ فی الوضو فی بدایت الوضو، بسم اللہ ابتدا میں پڑھنا، اس کے بارے میں مجھے کوئی صحیح روایت معلوم نہیں ہے. امام بخاری کے استاد ہے اور رئیس المحدثین ہے، بہت بڑے آدمی ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ایسی کوئی حدیث مجھے معلوم نہیں ہے. تو امام بخاری کی شرط کے مطابق بھی اس قسم کی کوئی حدیث تھی نہیں. اب جب تھی نہیں تو پھر کرنا ہے، لیکن مسئلہ کس کا وہی ہے. امام احمد کا اپنا مذہب بھی یہی ہے کہ تسمیہ فی بدایت الوضو، وضو کے ابتدا کے اندر بسم اللہ واجب ہے. تو اب کہتے ہیں کہ چونکہ قانون یہ ہے اذا سد من خرو، جب ناک کا نزلے کے اندر یہ ہوگا، ناک کا ایک نتنا بند ہو جائے تو سد جاش من خرو، تو دوسرا کھل جاتا ہے. آپ نے دیکھا نزلہ ہوتا ہے، آدمی ایسے سو جاتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے تھوڑی دیر میں، پھر اس کے بعد دوسرے پہلو پر ایسے سو جائیں گے تو پھر یہ کھل جاتا ہے، بشرطے کہ آپ کو اپنے ناک کا پتہ ہو. سمجھ رہی میں ہے کہ یہ ہوتا ہے بیچ. احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا عالم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید، تو کوئی سند جید تو نہیں ہے اس بارے میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے استاد جی کا کہ تسمیہ فی بدایت الوضو ضروری اور واجب ہے، آپ نے پڑھا ہے، اور واجب فرض ان کے ہاں ایک ہے. تو اب میں نے عرض کیا کہ ناک کا ایک حصہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے. کہتے کہ چلو لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ اگر ثابت نہ ہو جائے، بخاری کہتے ہیں کہ دوسرے طریقے سے ثابت کرو. فرماتے ہیں کہ جماع کا وقت اور ٹھک ٹھک کا وقت وہ ذکر کا وقت نہیں ہوتا، اس میں وہ ناشائستہ وقت ہے. یعنی جماع کرتے وقت جماع کے لیے جاتے ہوئے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، سمجھے. فرماتے ہیں جب یہ ناشائستہ وہ ہے اور اس میں بھی بسم اللہ پڑھنے کی اجازت ہے. بسم اللہ ہے اللہم جنبنا الشیطان، اللہ ہمیں دور رکھ دے شیطان سے، وجنب الشیطان، شیطان کو دور رکھ دے، ماں ہمارے اس بچے سے کہ وہ اولاد جو رزقتنا جو آپ ہمیں عطا فرمائیں گے. اب اس جماع سے جو کچھ بچہ پیدا ہو گیا فقضی بینہما، اگر اولاد کا فیصلہ اللہ نے کر لیا تو فقضی بینہما ولد لم یضرہ الشیطان ابدا. یہ بچہ جس پر بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کیے، شیطان اس کو نقصان نہیں دے گا. کیا نقصان؟ یہ بچہ آگے جا کر کے بے نمازی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن مرتد نہیں ہوگا یہ کبھی بھی. واہ سب کو سبحان اللہ. اس قسم کا اب جتنے بھی مرتد ہو گئے، مولوی جتنے مرتد ہو گئے تو سمجھو مولوی صاحب کے ابا نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی، ایسے شروع کیا. اور آپ پڑھیں گے ابو داؤد جلد ثانی کے اندر پڑھیں گے، جب آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان پھر یہ کہ کیا کرتا ہے، شیطان بھی اس کی یہ کہ ماں کے رحم میں جیسے ابا کا نطفہ ڈل جاتا ہے تو شیطان بھی اپنا سامان ڈال دیتا ہے، اس کا نطفہ بھی ڈل جاتا ہے. اور وہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اس کی خصوصی نشانیاں میں آپ کو نہیں کہہ دیتا کہ اب کس کی ابا نے بھول گیا پڑھا ہے، کس کے نہیں پڑھا ہے، وہ نشانیاں محدثین لکھتے ہیں وہ ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اب یہ جو حالت ہے ٹھک ٹھک والی حالت میں جب اس ٹائم پر بھی آدمی بسم اللہ پڑھ سکتا ہے تو پھر وضو تو امر ذی شان ہے، امر ذی، اس میں لہذا بسم اللہ بطریق اولائی پڑھنے کی کا ثبوت ہوگا اور اس کی اجازت ہوگی.
کچھ پہلے پڑھ گیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حدیث لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ جسے محدثین استدلال کرتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ اور دیگر حضرات، وہ ساری تفصیلات ترمذی میں اس سے حضرت راضی نہیں ہے، تو حضرت نے دوسرے طریقے سے ناک کا یہ حصہ بند ہو گیا تو ادھر سے ثابت کر دیا. باقی مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ظاہری ہے کہ ہاں بسم اللہ فی بدایت الوضو، ابتدا وضو کے اندر واجب ہے. امام بخاری کا مذہب بھی یہی ہے، لیکن جمہور کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مستحب ہے اور سنت ہے، واجب نہیں ہے. دلیل ان کی وہی ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے جواب اس کا یہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا امام کو، لا نفی کمال کے لیے، وضو کامل نہیں ہے، صحت کی نفی نہیں ہوگی، کامل نہیں ہے. دوسرا مسئلہ آپ کو بتا دیا تھا، یہ روایت سندن بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ لا عالم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید، سند بھی اس کی صحیح نہیں ہے. تیسرا مسئلہ آپ کو بتا دیا، جیسے ربیعۃ الرائے نے بتایا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ کا معنی لمن لم ینوی، جو بسم اللہ کی نیت نہ کرے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ تعویلات گزری. بہرحال یہاں حضرت نے اس طریقے پر ثابت کر دیا. باب التسمیۃ علی کل حال، تسمیہ ہر حال میں اس کی یہ کہ اجازت ہے. وعند الوقاء، اور جماع کے وقت بھی، جب جماع کے وقت ایسے ٹھک ٹھک کے وقت اجازت ہے تو پھر یہ ہے کہ بسم اللہ اس میں وضو میں بدل. اس کے علاوہ بھی عمومات سے استدلال آپ کر سکتے ہیں، یعنی بسم اللہ پر ان حضرات کے، کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں الوضو عمل ذو شان، وضو عمل ذو شان، وکل عمل ذو شان، ذی شان، اور ہر عمل ذو شان لا بد فیہ من النیت، اس میں نیت ضروری ہے. فالوضوء لا بد فیہ من النیت من البسملۃ. الوضوء عمل ذو شان، عمل ذو شان ہے. وکل عمل ذی شان لا بد فیہ من البسملۃ، بسم اللہ ضروری ہے، یہ کبرا ہے، سمجھے؟ وکل عمل ذی شان لا بد فیہ من البسملۃ، بسم اللہ ضروری ہے. نتیجہ نکلے گا کہ فالوضوء لا بد فیہ من البسملۃ، بسم اللہ ضروری ہے. اب کبرا کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ. اب مزہ ہے نہیں ہے، یہ بخاری کے لیے کوئی کمی تھوڑی ہے مولوی صاحب. باب التسمیۃ علی کل حال عند الوقاء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قریب عن ابن عباس یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس اس حدیث کو پیارے محمد تک پہنچا دیتا ہے. یبلغ بهذا الحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لے کر نبی تک پہنچتا ہے. اس سے بہتر یہی ہے کہ ترجمہ یہاں ابلاغ کا کر لو، با آ گیا یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کو نبی تک پہنچا دیتا ہے. معنی یہ کہ حدیث مرفوع ہے. قال لو ان احدکم اذا اتى اهله، جب تم میں سے کوئی اپنے بیوی کے پاس، اپنے اہل و عیال کے پاس جائے. قال لو ان احدکم اذا اتى اهله، جب اہل کے پاس جائے. قال بسم اللہ، بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں دور رکھ لے شیطان سے. وجنب الشیطان، اور شیطان کو دور رکھ لے. ماں اس اولاد سے کہ رزقتنا، جو ہمیں عطا فرمائیں گے آپ اس نطفے کے ذریعے. اب ظاہر ہے کہ نطفہ تو بے جان ہے، بے عقل ہے، اس لیے ماں کا لفظ استعمال کیا. آگے جا کر کے پھر ذی عقل بنے گا، پھر جا کر دور حدیث میں داخلہ لے گا. سمجھ رہی میں؟ فی الحال جب یہ لوگ ٹھک ٹھک کر رہے ہیں اس وقت تو من نہیں ہے بلکہ ماں ہے. بولو، جب ٹھک ٹھک کر رہے تو اس وقت وہ من نہیں ہے، اولاد بھی ایک قسم کی رزق ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو ماں اس کے لیے لفظ استعمال کیا. وجنبنی الشیطان ما رزقنا فقضی بینہما ولد، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر یہ ہے کہ فقضی بینہما ولد، ان کے درمیان فقضی بینہما ولد، فیصلہ اولاد کا ہوگی اس ٹھک ٹھک کے نتیجے میں. لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. میں نے عرض کیا کہ باقی کچھ بھی نقصان پہنچا دے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بچہ یہ ہے کہ مرتد نہیں بنے گا. یہ بچے کو مرتد ہونے سے بچا دینا. باقی انشاءاللہ بخاری میں ایک روایت آئے گی، اگر آپ چاہیں کہ ہمارے بچے قاری پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ قاری والی روایت آ جائے گی، وہاں ترتیب آپ کو بتائیں. اب یہاں آج ارتداد سے بچ گئے نا، بسم اللہ پڑھیں گے اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بچے مرتد نہیں ہوں گے، مسلمان رہیں گے. باقی آپ چاہیں کہ میرے بچے قاری پیدا ہو جائیں، آگے انشاءاللہ ایک حدیث آ جائے گی، تسلی رکھ لینا کہ آپ چاہیں کہ ہمارے بچے سارے قاری قرآن پیدا ہو جائیں، وہ بھی ٹھیک ہے. چلیے گا مولوی صاحب. باب ما یقول عند الخلاء ما یقرأ عند الخلاء. بیت الخلاء کے وقت بیت الخلاء میں جب جائے قضاء حاجت کے لیے، مولانا خلاء کا اطلاق
خود ہی اس جگہ پر ہوتا ہے، یعنی جہاں پر آدمی جا کر کے قضاء حاجت کر لیتا، خلا مقام خلا یعنی یخلو فیہ الانسان ینفرد فیہ الانسان یتفرد فیہ الانسان، انسان جہاں جا کر کے اکیلا ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ إِذَا انْفَرَدُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ میں اپنے بیزامی میں پڑھا ہے، جب اکیلے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں۔ تو خلا یخلو خلوًا کا معنی انفراد، تو جہاں پر آدمی قضاء حاجت کرتا ہے وہاں پر انفرادی ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کا بھلا اکیلا رہتا ہے، وہاں کسی کی مدد نہیں ہوتی ہے کہ بھئی میں زور لگاؤں تم بھی میرے ساتھ زور لگاؤ، قبضی ہو گئی ہے مجھے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو خلا اس کو، پھر اردو والے اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ کہتے ہیں بیت الخلا، اردو والے اس کو کہتے ہیں کہ بیت الخلا۔ تو بیت الخلا پھر عربی میں المستراح ہے، جہاں راحت والی جگہ، خلا بھی ہے، المستراح ہے، بہت سے نام ہیں۔ اردو والے پھر اس کو بیت الخلا کہتے ہیں۔ جیسے کہ زمزم خود اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، زمزم تو خود ہی پانی ہے، لیکن عرب لوگوں نے بھی اس میں اضافہ کر دیا کہ ماء زمزم، زمزم خود پانی ہے، ماء زمزم، سمجھے؟ اور پھر اردو والے کمال کر کے وہ کیا کہتے ہیں، زمزم کا پانی، سمجھے؟ اردو والے پھر جا کر کے کیا کہتے ہیں، زمزم کا پانی۔ تو یہ بیت الخلا کر کے اسی طریقے پر یہ ہے کہ یہ اضافات ہمارے طرف سے ہوتے ہیں۔ بہرحال بیت الخلا میں آپ جائیں، داخل ہونے سے پہلے یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ آپ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ، صرف بسم اللہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ سارے ہیں۔ اب دیکھ لو مولانا روایت کو۔ اچھا، لیکن جنگل میں جاؤ گے تو جنگل میں جب تک کہ شرمگاہ آپ نے کھولی نہیں ہے اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، وہ جنگل والی ساری جگہ صاف ہے، لیکن بیت الخلا میں اس دعا کو آپ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں نہیں؟ لیکن بیت الخلا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بیت الخلا بلوچوں کا اور پٹھانوں کا ہوتا ہے، تو کہ جس طرح بھی ہو اس میں اب اگر آپ بھول گئے، باہر بھول گئے تو اس کے اندر نہ پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ ہندوستانیوں کا، اور یہ ہے کہ ان حضرات کے اگر بیت الخلا ہو تو وہ بالکل ایسے صاف ہوتا ہے میمن لوگوں کا، تو اس میں اگر آپ باہر پڑھنا بھول گئے تو آپ اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر اس کا جو بیت الخلا صاف ہوتا ہے اس کا حکم وہ جنگل کا ہوتا ہے، اور جنگل میں جب تک شرمگاہ نہیں کھولی ہے، جب تک سطر کھلا نہیں ہے، اس سے پہلے آدمی وہاں پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ایک جگہ پر میں آ گیا ایک درخت کے نیچے، اور اس طریقے پر یہ کہ جھیل میں آ گیا، تو جب تک کہ شرمگاہ میری کھلی نہیں ہے میں پڑھ سکتا ہوں۔ یہاں بھی جو بیت الخلا صاف ہے، اور میں نے عرض کیا کہ بشرطے پٹھان اور بلوچوں کا نا، تو پھر یہ کہ اس میں آدمی پڑھ سکتا ہے، سمجھے یہ دعا۔ لیکن فارغ ہونے کے بعد پھر الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، چاہے وہ میمن کا بیت الخلا ہو یا یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ہندوستانیوں کا ہو، یہ فراغت کے بعد جو دعا ہے وہ یہاں بیت الخلا میں نہیں پڑھ سکتا، وہ باہر پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت الخلا جتنا بھی صاف ہو، صاف تو ہے، جب اس میں گند کیا تو بیت الخلا تو صاف ہے، لیکن گند کرنے کے بعد ہوا موا نکل گئی، اس میں کافی دیر تک بدبو رہتی ہے، اس بدبو میں پھر بھی آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے باہر۔ آتے وقت اندر آپ آ گئے، اگر بیت الخلا صاف ہے باہر آپ کو دعا پڑھنی چاہیے، دعا نہیں پڑھ سکے تو اندر آپ پڑھ سکتے کہ بیت الخلا بشرطے کہ صاف ہو۔ میں نے عرض کیا کہ وہ میمنوں کا ہو یا یہ کہ مہاجروں کا ہو، بلوچوں کا اور پٹھانوں کا نا، سندھی تو ہم سے زیادہ خوار ہے، سندھی بلوچوں سے بھی زیادہ، لیکن فراغت کے بعد سمجھے، فراغت کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، واپس پھر یہ کہ آپ وہاں بیت الخلا اگرچہ صاف ہے، صاف تو ہے لیکن یہ کہ اب گند ہو گیا اس میں، تو وہ اگرچہ چلے گئے بیت الخلا اوپر سے تو صاف ہے لیکن بدبو اس میں پھر بھی رہتی، اس لیے باہر جا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ ذرا خیال آپ حضرات کو رہے، موجود بیت الخلا میں جہاں صفائی ہوتی ہے اس کی اجازت ہے۔ اب ذرا خیال کر لینا، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا آدم کو یاد رکھ لینا، قال حدثنا شعبہ، حضرت شعبہ امیر المومن فی الحدیث کو بھی ذرا یاد کر لینا۔ شعبہ کے شاگردوں کا بھی اختلاف ہے کچھ، اور ان عبدالعزیز بن صہیب، عبدالعزیز صہیب کو یاد کر لینا۔ عبدالعزیز بن صہیب کے 3 شاگرد ہیں، یہاں عبدالعزیز بن صہیب کا ایک شاگرد ہے شعبہ امیر المومن فی الحدیث، اور دوسرا اس کا شاگرد ہے اللہ کا بھلا کرے وہ حضرت حماد۔
سمجھے، وہ حضرت حماد ہے کہ حضرت حماد، اور تیسرا یہ کہ شاگرد اس کا ہے سعید ابن زید، ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، خیال کر لینا ہے۔ یہاں عبدالعزیز سے نقل کرنے والا شعبہ ہے، شعبہ کے شاگردوں کا بھی تھوڑا سا، جیسے کہ ایک شاگرد اس کا غندر ہے سمجھے، اور ایک شاگردوں کا یہ ہے کہ عرعرہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدم کی مطابقت نقل کریں گے، آدم بھی شعبہ کے شاگرد ہے سمجھے، شعبہ کے 3 شاگرد، پھر عبدالعزیز کے بھی 3 شاگرد ہیں، ایک شعبہ ہے اور ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حماد ہے، اور ایک یہ ہے کہ سعید ابن زید ہے۔ اللہ کے بندو کچھ پہلے پڑھ گیا، ان کے الفاظ میں آپس میں اختلاف ہوگا اور کچھ نہیں ہے، چلیے گا۔ وبه قال حدثنا آدم، آدم کو بھی ذرا یاد کر لینا جو حضرت شعبہ کے شاگرد ہے۔ قال حدثنا شعبۃ عبدالعزیز بن صہیب، عبدالعزیز بن صہیب کے بھی 3 شاگرد میں نے عرض کیا کہ شعبہ اور موسیٰ، یہ حماد، اور یہ کہ حضرت سعید بن زید، ان کو بھی ذرا یاد کر لینا، آ رہے خود بخود۔ قال سمعت انس یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کو سنا فرما رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہو جاتے، داخل نہیں ہو جاتے، داخل ہونے کا ارادہ فرماتے۔ یہ روایت سند ہے ملنگو، یہ روایت سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے، اذا دخل الخلاء، اذا دخل الخلاء، لیکن اگلے والے دیکھو آخر میں وقال سعید بن زید حدثنا عبدالعزیز اذا اراد ان يدخل الخلاء، مل گیا آپ کو؟ سعید ابن زید والی سند اگرچہ کمزور ہے لیکن عمل اس پر ہے، یہ اگرچہ سندن قوی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کدو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ حدیث کا متن صحیح اور اللہ کو سند صحیح ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ معمول بھی نہیں ہے عند الفقہاء اور عند الامت، امت کے ہاں یہی ہے، بیت الخلاء کے اندر آپ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پھر قال، پھر اس کے بعد پڑھتے اللہم انی اعوذ بک، جزا مؤخر ہے، ایسا نہیں ہوتا، اذا اراد دخول الخلاء، اور سعید بن زید نے اس کی وضاحت کر دی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا؟ چلیے گا۔ قال سمعت انس یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث خبیثوں کی جمع ہے مذکر جنات، اور خبائث خبیثتوں کی جمع ہے مؤنث جنات، اس کا مطلب ہوگا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ مذکر جنات اور مؤنث جنات سے آپ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، اللہ آپ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، ان سے مجھے بچا دے، ان سے میری حفاظت فرما دے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آدمی یہ دعا نہیں پڑھتا تو یہ بدبخت جو ہے نا گندی جگہوں میں ہوتے ہیں۔ خود ابو داؤد میں آپ نے حدیث پڑھی ان هذه الحشوش محتضرۃ، یہ ابو داؤد میں حدیث آپ نے پڑھی ان هذه الحشوش محتضرۃ، یہ جو جھاڑیاں ہیں یہ بیت الخلاء محتضرۃ اے یحضرها الشیاطین، یہ حاضر ہونے کی جگہیں شیاطین ایسی جگہوں میں ہوتے ہیں۔ شیاطین کو شیطانوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ بے دین داڑھی منڈے قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس جناتوں کے تابع ہوتے ہیں، بڑے بڑے جناتوں کے تابع ہوتے ہیں دنیا کی شیاطین۔ یہ اسود انسی کا میں نے آپ کو بتایا، اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، لیکن اس کے پاس وہ جنات تھے کہ خدا کی پناہ الامان الحفیظ، نجومیت میں بھی ماہر تھے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ، اور اس کے علاوہ جیسے ذو امر اور ذو کلا جو آئیں گے ان کا قصہ آپ کے سامنے تفصیل میں، ذو امر ذو کلا ان کو بھی اسی طریقہ پر یہ کہ حضرت جریر نے ان کو قائل بھی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے، لے گئے سفر پہ، راستے پہ انہوں نے کہا جس نبی کی شان آپ یہ بیان کریں اس کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت، یہی تمہارا نبی ہے، کہا کیا؟ کہتے ہم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار تو ہو گئے لیکن یہ نبی تمہارا انتقال کر چکا ہے۔ ہاں یہ جنات تھے جی، یہ کہانت اور جنات۔ چنانچہ آگے جا کر کے پھر وہ واپس ہو گئے، پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں پھر انہوں نے ایمان قبول کیا، اور چنانچہ یہ ہمارا قافلہ صحابہ کا جب آگے گیا پتہ چل گیا، آگے سے قافلہ آگے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ کا واقعی 2-3 دن پہلے انتقال ہو چکا، اور انہوں نے خود بتایا منذ ثلاث، جس نبی کی صفت تم بیان کر رہے ہو 3 دن پہلے اس کا انتقال ہو چکا۔ یہ وہ تھا علم، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر کسی مولوی کے پاس جنات ہیں تو اس پر وہ نازان نہ ہو کہ آپ کہیں گے یہ بہت بڑا متقی ہے، بلکہ شیطان مولوی ہوگا، شیاطین زیادہ اس کے تابع ہوں گے۔ یہ جو پیر حضرات بہت سے آپ کو ملیں گے بے نماز بے دین، عقیدے کے اعتبار سے بالکل خراب، جادو اور جن، جادو کو بھی ٹھکانے لگانے والے جنات ہیں۔ صحابی نے حضرت سعد بن عبادہ کا مسئلہ آپ کے سامنے گزرا، دعا پڑھنا بھول گیا تو جنات نے اس کو مار دیا، اور جنات اعلان کر رہے قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ،
رمیناہ بسہمین فلم نخت فؤادہ قتلنا رئیس الخزرج، خزرج کے بادشاہ کو، سردار کو ہم نے قتل کیا، جس کو سعد بن عبادہ کہتے، رمیناہ بسہمین، 2 تیر ہم نے لگائیے اس کے سینے پر، فلم نخت فؤادہ، اس کے سینے سے ہم چوکے نہیں ہیں، ہماری غلطی نہیں، سیدھا تیر بہدف، ہمارے تیر اپنے ہدف پہ لگا۔ ہم لوگ جو ہے نا تیر انداز ہے، بڑے تیر انداز ہے، اس کا قاتل کوئی کہیں اور تلاش نہ کرو۔ اب خیال کر لینا مولانا آگے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث خبیث کی جمع اور خبائث خبیثت ہوں گی، مذکر اور مؤنث جنات۔ دوسری صورت یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث، باقی سکون کے ساتھ، من الخبث والخبائث، اس وقت ہوگا گند سے، اللہ گند سے تیرے پناہ میں آ جاتا ہوں، شکر ہے کہ گند کو آپ نے مجھ سے نکالا، گند مجھ سے نکل گیا کہ پروردگار تیری مرضی کی۔ اب خبث باقی سکون کے ساتھ ہوگا گند، اور خبائث کا معنی مؤنث جنات، تو مذکر کدھر گئے؟ اس وقت مذکر مؤنث کے تابع ہوں گے۔ اب خبائث کا معنی ہوگا مذکر اور مؤنث جنات دونوں سے تیرے پناہ میں آ جاتا ہوں۔ بھائی خبث کا معنی ہو گیا گند، اور خبائث کا معنی لیڈیز جنات، تو لیڈوں سے پھر پناہ نہیں ہو گیا، تو میں عرض کریں اللیڈا تابع لللیڈی، بولو اللیڈون تابعون لللیڈیات، لیڈے جن جو ہے وہ لیڈیات کے تابع ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ عام احکام شرعیہ کے اندر لیڈیاں لیڈے کے تابع ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہوں میں پھر لیڈے لیڈی کے تابع ہوتے ہیں۔ کیا عرض کروں؟ عام طور پر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ سب لیڈے ہیں، مذکر ہے، تو مؤنث کے بھی لیے تو یہی حکم ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، سب کے لیے یہی ہے۔ لیکن لیڈے کے تابع ہے، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ لیڈا لیڈی کے تابع ہوتا ہے، سمجھتے ہیں؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ الزانیۃ والزانی، لیڈی پہلے لیڈا بعد میں، وہ معطوف نے لے، یہ معطوف ہے، تو معطوف نے لے کا تو تابع ہوتا ہے، اور تو کیا ہوتا ہے؟ استاپدغت، یہاں پر ان لیڈا تابع لللیڈی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں ہے؟ یہاں یہ ہوگا کہ خبائث جب یہ ہے کہ مؤنث آ گئے تو مذکر خود بخود اس میں داخل ہے، تابع بن کر کے، گڑ نہیں کرو۔ تابعہ ابن عرعرۃ عن شعبۃ، جیسے آدم نقل کر رہا حضرت شعبہ سے تو اس کے مطابق ابن عرعرہ یہ شعبہ کا ایک شاگرد ہے۔ وقال غندر، شعبہ کا دوسرا شاگرد عن شعبۃ، وہ بھی اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، غندر بھی شعبہ سے نقل کر رہا۔ اذا اتى الخلاء، جب کہتا ہے یہ لفظ یہی ہو گیا، اذا اتى الخلاء، جب بیت الخلاء پر آ جائیں تو قال اللہم انی اعوذ بک۔ وقال موسیٰ، اب یہ ایک شاگرد حضرت شعیب عبدالعزیز کا، دوسرا شاگرد وقال موسیٰ عن حماد، حضرت حماد سے نقل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کہتا ہے اذا دخل الخلاء، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پہلے متن میں ہے۔ وقال سعید، یہ تیسرا شاگرد ہے، یہ بھی عبدالعزیز کے ہیں۔ وقال سعید بن زید حدثنا عبدالعزیز اذا اراد ان يدخل الخلاء، اور الادب المفرد میں امام بخاری نے خود اسی روایت کو نقل کیا، اذا اراد ان يدخل الخلاء، لہذا بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ ہو، بیت الخلاء کے قریب ہو تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے ظاہر پر عمل کر رہا ہے، اس میں چونکہ شرط مقدم ہوتی ہے، جزا مؤخر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اس کے بعد قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ امام مالک کے ہاں بیت الخلاء کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ وہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں بھی اجازت ہے، لیکن بشرط کہ بیت الخلاء گند والا نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عام قانون یہی ہے، شرط مقدم ہوتی ہے اور جزا مؤخر، لفظوں میں مؤخر، معنوی طور پر بھی اسی طرح، سمجھتے ہیں؟ لیکن اذا کا قانون یہ ہے، کبھی شرط لفظوں میں مقدم ہے، عملی طور پر بھی مقدم ہے، جزا لفظوں میں مؤخر ہے، عملی طور پر بھی مؤخر ہے۔ ہاں ملنگو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
جاہلوں کا خطاب پہلے ہوگا، اللہ والے بعد میں کہیں گے قالوا سلاما۔ لفظوں میں بھی شرط مقدم ہے اور عملی طور پر بھی مقدم ہے، جزا لفظوں میں بھی مؤخر ہے، عملی طور پر مؤخر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ کبھی یہ ہوگا کہ شرط اور جزا اذا والے دونوں ایک ساتھ ہوں گے، اگرچہ شرط مقدم ہوگا لفظی طور پر لیکن عملی طور پر دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ اذا قرأت القرآن فرتل، جب قرآن پڑھو تو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو وہی قرآن پڑھنا ہے، وہی ترتیل ہے، یعنی کہ پہلے قرآن پڑھو ترتیل بعد میں کرو۔ آخر آپ لوگ کچھ سمجھتے کھوپڑی ہے یا وہ کیا کہتے ہیں لوکی ہے؟ اذا قرأت القرآن فرتل ایک ساتھ ہے، سمجھے؟ اذا ہے لیکن ایک ہی ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن پہلے پڑھو بعد میں ترتیل۔ وہ جنیدہ پترہ وہی قرات ہے، وہی ترتیل ہے۔ یہ خبیب کر کے آپ کو بتایا کہ میں تو قاری نہیں ہوں، قاری کی کہتے ہیں قراء عذراء سنہی کو، ہے تعداد دانتوں کے 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2۔ تو وہی جو ترتیل ہے وہی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا ہے؟ اذا قرأت القرآن فاہدر، حدر کے ساتھ پڑھو، وہی تلاوت کے دوران آپ حدر کریں گے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے سبحان اللہ، تیسری صورت سنو، تیسری صورت یہ ہے مؤخر مقدم مقدمہ مؤخر، حل بنا۔ بخاری نے کمال کر دیا، یہ بخاری میں آپ پڑھیں گے۔ اذا میں جو مؤخر ہے وہ مقدم ہے عملی طور پر، جو لفظی طور پر مقدم ہے وہ عملی طور پر مؤخر ہے۔ مؤخر مقدم مقدمہ مؤخر، پچھلا اگلا ہے، اگلا پچھلا ہے۔ پچھلا کیا ہے؟ اگلا ہے، اور اگلا کیا ہے؟ پچھلا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن جب پڑھو تو پھر اعوذ باللہ پڑھو، تو فاستعذ تو مؤخر ہے لیکن حقیقت میں اعوذ باللہ پہلے ہوتا ہے، قرات بعد میں شروع ہوتی ہے۔ تو مؤخر مقدم و مقدم مؤخر، پچھلا اگلا، اگلا پچھلا۔ پہلے اعوذ باللہ پڑھتے پھر اس کے بعد قرآن شروع کرتے، یہ نہیں کہ پہلے قرآن اذا قرأت القرآن قرآن پڑھو پھر اس کے بعد آخر میں فاستعذ باللہ من الشیطان، اس کے بعد یہ کہ اعوذ باللہ پڑھو۔ تو بخاری نے کمال کر دیا، فرمائے مقدمہ مؤخر مؤخرہ مقدم۔ میں نے ترجمہ عرض کیا پچھلا اگلا ہے، اگلا پچھلا ہے۔ ہون سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ سمجھتا ہے؟ ہون سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اے جنیدہ پترے، یہاں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اذا دخل الخلا، اذا دخل الخلا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ اذا دخل الخلا قبل دخول الخلا، دخول خلا سے پہلے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جیسے کہ آپ نے پڑھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ داخل ہونے کے بعد قال اللہم انی اعوذ من الخبث، ہم کہتے ہیں عام طور پر جو شرط مقدم ہے اسی طرح۔ اذا دخل الخلا کا معنی اذا اراد دخول الخلا، یا قبل دخول الخلا، دخول خلا سے پہلے قال اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث۔ اللہ کے بندوں کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا؟ جی۔ وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز قال اذا اراد ان يدخل الخلا، چلیے گا۔ ہاں جی، آداب خلا میں سے ایک یہ بھی ہے کہ استاد کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے پانی کا انتظام کر لے کوئی شاگرد، باب وضع الماء عند الخلا، پانی رکھ لینا استنجا وغیرہ کے لیے، وضو کے لیے عند الخلا، بیت الخلا کی ہے کہ قریب یہ شاگرد استاد کی خدمت کرے، اچھی بات ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقة بن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل خلا، آپ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا تشریف لے گئے، فوضعت له وضوءا، میں نے وضو کا پانی آپ کے لیے رکھ دیا، قال من وضع هذا، اس کے بعد آ کر کے آپ نے فرمایا یہ پانی کس نے رکھا میرے لیے، فاخبر، خبر دیا گیا کہ آپ کا چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس اب تک یہ ہے کہ چھوٹے تھے، سبحان اللہ، اس لیے کہ رسول پاک اس دنیا سے چلے گئے تو اس کی عمر 13 سال تھی، تو بالکل ابتدا میں تو بالکل چھوٹے۔ قال من وضع هذا فاخبر بذلك، اس کی خبر دی گئی، فقال اللهم فقهه في الدين، اے اللہ میرے اس شاگرد کو فقاہت، دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما دینا۔ اللہ نے رئیس الفقہا بھی بنایا، رئیس المفسرین بھی بنا دیا، سمجھ رہی میں کہ استادوں کی دعا لگ جاتی ہے۔ جی